آپریشن بریک پی ٹی آئی انٹیمیڈیٹ کیا جائے گا، ان کو تھریٹ کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمینٹل کرنے کا سلسلہ جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ حکومتی ریاکشن، پاکستان تحریک انصاف نے مٹھائی مانگی بھی نہیں اور آپ نے ان کو مٹھائی دے دی۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ احتجاج بھی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن جائے گی۔ تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی کو بھی جو ہے یہ ایک پیغام دیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی رکنیت ممبرشپ جو ہے اسے معطل سسپینڈ کر دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک تو بڑا فیصلہ جو سپریم کورٹ کا پچھلے ویلاگ میں ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر آلریڈی بات کی تھی، 8-5 سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا۔ اس کے بعد کچھ فردر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ میں دونوں سائڈز کی ڈیولپمنٹس جو ہے میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا حکومتی ریاکشن کے بارے میں بات کریں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کا خاص طور پہ جو ریاکشن ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون، انہوں نے پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، آج عظمہ بخاری بتایا گیا ہے جناب پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں صبح 11-11:30 بجے، وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے غصہ چڑھا ہوا ہے کافی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہ سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی نہیں چاہیے تھیں۔ ان کا لب لباب میں ایکچولی آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے تو مانگا ہی نہیں تھا، یہ اس میں جو سیٹیں مانگی جا رہی تھیں وہ تو سنی اتحاد کونسل مانگ رہی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف نے مٹھائی مانگی بھی نہیں اور آپ نے ان کو مٹھائی دے دی۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ ناانصافی کی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بتایا گیا کہ جناب اسلام آباد میں جو ہے وہ احتجاج بھی ہوا، تھوڑے بہت لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سڑک وغیرہ بلاک کر دی، لیکن بڑی معمولی تعداد تھی، کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، بلا وجہ کا ایک ٹیمپر شو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جبکہ میں فرینکلی سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سامنے آیا یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، یہ 8-5 کے حساب سے جو فیصلہ آیا ہے بالکل درست تھا۔ مسلم لیگ نون کا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کلیم بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ 3 چیزیں تھیں، یا تو یہ پی ٹی آئی کے پاس جاتی، یا یہ سنی اتحاد کونسل کے پاس جاتی، یا یہ کسی کے پاس بھی نہ جاتی۔ حکومت کا جو کلیم ہے کہ جناب یہ سیٹیں ہمارے پاس آتی، ان کا تو کسی صورت بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے جتنی سیٹیں لی تھی اتنی ہی آپ کو جو ہے وہ کلیم ملا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس نمبر گیم کے بعد یہ جو نمبر کی تبدیلی ہوئی ہے، اور اب جب یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن جائے گی۔ لیکن اوبویسلی حکومتی اتحاد جو ہے وہ تقریباً کوئی 209 کے اوپر آلریڈی موجود ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، دیگر جماعتیں جو ہے وہ شامل ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ آلریڈی 209 پہ ہیں۔ تو حکومت کی فارمیشن کے اوپر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اوبویسلی نمبر گیم جو ہے وہ ایک تبدیل ہوئی ہے۔ بلکہ کل جب یہ فیصلہ سامنے آیا تھا تو اس وقت اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک دم اس نے ڈپ لیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی دوبارہ ریکوری جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی اور تقریباً ان لیولز کے اوپر دوبارہ وہ واپس آ گئی تھی، تھوڑے سے پوائنٹس ہی کم تھے، لیکن دوبارہ انہی لیولز کے اوپر مارکیٹ آ گئی تھی جہاں پہ اس نے اپنی اوپننگ دی تھی۔ اچھا، تو حکومتی جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ بیان سامنے آیا فیصل واڈا صاحب کا۔ فیصل واڈا صاحب نے جناب یہ بیان دیا کہ ابھی مٹھائی نہ کھائیں اور اگلے 15 دن کے اندر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اگلے 15 دن کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور پارٹی جو ہے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پی ٹی آئی مزید جو ہے توڑ پھوڑ کا شکار ہوگی۔ تو بیسکلی ایک قسم کا یہ جو آپریشن، میں ویسی آپریشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ مت سمجھے گا میں کسی اینٹیٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن یہ بیسکلی جو آپریشن بریک پی ٹی آئی اگر شروع ہونے لگا ہے، فیصل واڈا صاحب چونکہ جہاں سے بات کرتے ہیں تو ان کی ہوائیں جہاں سے آ رہی ہوتی ہیں وہ مجھے کچھ حد تک تو آئیڈیا ہے۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں ایک منٹ کے لیے سوچ لیتے نا کیا ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو کہیں سے فون جائیں گے، ٹھیک ہے، اب یا تو ان کو پیار سے کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب ہوش کے ناخن لے، کیا کر رہے ہیں آپ، مت کریں ادھر، کیونکہ اب ظاہری بات ہے وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اس میں سے 39 جو ان کے اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو پی ٹی آئی کے کنسیڈر ہو گئے، تو وہ تو فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، لیکن باقی جو افراد ہیں وہ فلور کراسنگ کرنے کے لیے اوپن ہیں۔ تو کیا ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے گا، ان کو تھریٹ کیا جائے گا، یا ان کو پیار سے سمجھایا جائے گا، یا ان کو کوئی لالچ دی جائے گی، عام طور پہ جو پاکستانی پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ بیسکلی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ پہلی دفعہ ہوگا؟ نہیں، ظاہری بات ہے ماضی میں بھی ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور میں بھی ہوئی تھی، صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، چیئرمین سینٹ، تو اس وقت 14 لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن سے جو تعلق رکھتے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہلے حامی بھری کہ ہاں جی تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں۔ جو ووٹ کاؤنٹ ہوئے تو 14 ووٹ غائب ہو گئے، غائب سے مراد کہ وہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔
تو وہ کس طرح چلے گئے یہ آج تک نہیں پتہ لگا. وہ کون تھے, کیوں ہوا, یہ 14 لوگوں کے حالات جذبات کس طرح بدل گئے, خیالات کس طرح بدل گئے, کچھ نہیں پتہ, لیکن ہوا تھا. اور پی ٹی آئی نے اس کی بینیفیشری تھی. بعد میں خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جب بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا, ہم نے یہ سارے کام کروانے ہوتے تھے, کوئی بل منظور کروانا ہوتا تھا, تو لوگ اکٹھے کرنے کے لیے, اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے فوج کو کہنا پڑتا تھا, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو کہنا پڑتا تھا, آئی ایس آئی کو کہنا پڑتا تھا, پھر وہ ہمیں بندے پورے کر کے دیتے تھے. تو یہ جو ہتھیار ہے نا, اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ یہ آپ اس کو چاقو سمجھیں یا پستول سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں, اس کا استعمال پی ٹی آئی بھی کرتی رہی ہے ماضی کے اندر. تو اگر تو وہ ایک آپریشن شروع ہونے لگا ہے اگلے 15 دن کے اندر, تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اگر آپ کو قانونی طور پہ کوئی کامیابی نہیں مل سکی, تو اب جو ہے وہ یہ والا سہارا جو ہے وہ لیا جائے گا. تو اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمینٹل کرنے کا سلسلہ جو ہے اب شروع ہوگا, لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ کنونس کیا جائے گا, اور نمبر گیم جو ہے وہ کیا اس طرح سیکیور کی جائے گی. کیونکہ اگر یہ بڑی تعداد میں یہ سلسلہ, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایون جب الیکشنز ہوئے تھے 8 فروری کے, تو اس کے بعد بھی جو ہے پی ٹی آئی کے چند لوگ جو ہے وہ ایون دو عمران خان کے نام کا ووٹ لینے کے بعد بھی چھلانگ مار گئے تھے اور دوسری طرف چلے گئے تھے. شیخ روہیل اصغر صاحب کا جو حلقہ ہے یہاں پہ مسلم لیگ نون کا, وہاں پہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو شخص تھے, میرے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے یہ کام کیا تھا, ووٹ انہوں نے پی ٹی آئی کا لیا تھا, بعد میں چھلانگ مار کے وہ نون لیگ میں چلے گئے تھے. تو کیا یہ وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ اس کے اوپر ایکچولی سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا اے آر وائی کے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ اب یہ حالات ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے تھے وہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے لو, ہم سے غلطی ہو گئی. میرے خیال میں وہ کوئی بہت ہی بیوقوف شخص ہوگا جو کسی فارورڈ بلاک میں جائے گا. مطلب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, کوئی بہت بڑا بیوقوف ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کو اس وقت چھوڑ کے جائے جب ایک عدالتی فیصلہ اتنا بڑا جو ہے وہ ان کے حق میں آیا ہے. واقعی مطلب بہت عجیب لگتا ہے, لیکن بھائی پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے. یہاں پہ حالات, خیالات, جذبات کتنی جلدی بدل جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں لگتا, آپ ٹریس نہیں کر سکتے. تو لیٹس سی. عمر ایوب صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اے ورڈ آف وارننگ ٹو فارم 47 PM شہباز شریف, اسٹاپ اینڈ ڈسسٹ یوزنگ دا آئی ایس آئی, ایم آئی اینڈ آئی بی ٹو کال پی ٹی آئی, ایس آئی سی اینڈ انڈیپینڈنٹ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز اینڈ تھریٹنگ دیم. You and your party should be ashamed of yourselves. The DG, ISI, MI and IB should not be involved in political activities and helping this dithering PMLN collapsing government. Keep your eyes on terrorist activities and not on internal political activities. تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی کو بھی جو ہے یہ ایک پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ سیاسی معاملات کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہوئیے گا. تھوڑی سی بات نمبر گیم کے حوالے سے آپ کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیونکہ نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے. یہ اس فیصلے کے بعد ایک تو حکمران اتحاد نے جو خواب دیکھا ہوا تھا 2 تہائی اکثریت کا, وہ تو ٹوٹ گیا, اب وہ نہیں ہو رہا. تو البتہ پی ٹی آئی کے مطلب جس طرح میں آپ کے کہہ رہا تھا کہ یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہو جائے گی, ان شرط یہ ہے کہ سارے کے سارے پنچھی جو ہیں وہ اڑ کے واقعی پی ٹی آئی کے پاس ہی آئیں. یہ نہ ہو کہ بیچ میں سے جھپٹا مار کے کوئی اور لے جائے, مطلب نون لیگ, پیپلز پارٹی یا کوئی اور لے جائے. تو ایک تو یہ ہوگا. اس وقت جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ میں صرف بتا دوں آپ کو, قومی اسمبلی میں 84 ہے, اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد اراکین بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں. اس طرح پی ٹی آئی کے مجموعی جو اراکین ہیں ان کی تعداد 92 بنتی ہے, 92 بنتی ہے. 92 کا ورلڈ کپ, 92 بندے جو ہیں وہ اس سائڈ پہ ہیں. اچھا, سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خواتین کی 20 جبکہ اقلیتی نشستیں پی ٹی آئی کو جو ملتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں, اور پی ٹی آئی اراکین کی تعداد قومی اسمبلی میں پھر 116 تک پہنچ جانے کا امکان ہے, ایمانداری کے ساتھ اگر سارے چھلانگ مار کے ادھر چلے گئے تو. بیچ میں دوبارہ میں وہی کہہ رہا ہوں کسی نے جال نہ پھینک دیا تو. مسلم لیگ نون مجموعی طور پر 108 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 68 نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے. اچھا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک قسم کا کنگ میکر کا کردار جو ہے ان کا بن گیا ہے اس سارے, وہ تو پہلے بھی تھا لیکن اب نمبر گیم کے اندر کیونکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہے 116 اور 108 کے ساتھ, تو پیپلز پارٹی کنگ میکر بنتی ہے. ایم کیو ایم 21, جے یو ایف اے 8, مسلم لیگ قاف 5, استحکام پاکستان پارٹی 4, مسلم لیگ ضیاء, بی این پی, نیشنل پارٹی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ایم ڈبلیو ایم کے ایک رکن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اس وقت موجود ہے. تو سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے کے حوالے سے فیصلے کا جو اثر ہے وہ صوبوں کے اوپر بھی ہوگا. پنجاب میں پی ٹی آئی کو جو ہے خواتین کی 24 اور غیر مسلم اقلیتی نشستیں جو ہے وہ 3 ملیں گی. سندھ اسمبلی میں 2 خواتین اور 1 غیر مسلم, جبکہ کے پی اسمبلی کی 21 خواتین اور 4 اقلیتی نشستیں جو ہیں وہ ان کو ملیں گی.
تو اس سے قومی اتحاد جو ہے، قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے محروم ہو گیا، لیکن مجموعی طور پہ ان کی تعداد جو ہے وہ 208 ہو جائے گی، اور دوبارہ ایمانداری کے ساتھ اگر سب کچھ ہوا، اور اپوزیشن میں موجود جماعتوں کی ارکان کی تعداد جو ہے وہ 128 ہوگی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جہاں پہ توڑ پھوڑ کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے جناب واضح طور پہ ایک نوٹیفیکیشن باہر نکال دیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی رکنیت ممبرشپ جو ہے اسے معطل، سسپینڈ کر دیا گیا، ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے دستخط سے جو ہے وہ یہ نوٹس جاری ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نے 11 مئی 2024 کے شو کاز نوٹس پر آپ کے جواب کا جائزہ لیا ہے اور اسے غیر اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ آپ نے ان مسائل میں سے کسی کو ایڈریس نہیں کیا جو مذکورہ شو کاز نوٹس میں اٹھائے گئے۔ آپ کے پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اور ان سے پارٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ نمبر 2، آپ کو کور کمیٹی نے ایک بار نہیں بلکہ کم از کم 4 بار خبردار کیا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کریں۔ نمبر 3، آپ کو عمران خان نے ملاقاتوں کے بعد میڈیا پر بیانات جاری کرنے سے منع کیا گیا، لیکن آپ نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی۔ نمبر 3، آپ نے پارٹی رہنماؤں کے خلاف مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر سرعام بول کر بار بار پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی اور نامزد ترجمان کے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ نمبر 4، آپ نے ایسا موقف بیان کیا جو سچائی پر مبنی نہیں، جس سے پارٹی کو نقصان پہنچا۔ یہ میرے خیال میں وہ سعودی عرب والی بات کر رہے ہیں، اور اس پر آپ کی جانب سے کوئی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اپنے آپ کو نو آموز قرار دینے سے آپ اپنے آپ کو پارٹی کو پہنچانے والے نقصان سے بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ نمبر 5، آپ نے بے بنیاد بیانات بھی دیے ہیں جس سے پارٹی پوزیشن اور پالیسی کو نقصان پہنچا ہے، ان کو میڈیا نے بڑے پیمانے پر کور کیا کیونکہ یہ پی ٹی آئی مخالف بیانیے کے مطابق تھا۔ نمبر 6، آپ کو عمران خان نے بھی رہنمائی اور مشورہ دیا تھا، لیکن ان ہدایات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے نہ صرف ان کی ہدایت کی خلاف ورزی کی بلکہ کچھ ایسے بیانات بھی دیے جس کی وجہ سے عمران خان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں آپ نے ریڈ لائن کو کراس کیا۔ وہی شرمندگی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا۔ اس لیے عمران خان کی ہدایت کے مطابق درج ذیل اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی پارٹی رکنیت فوری طور پہ معطل کی جا رہی ہے۔ آپ پر کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پر پارٹی یا عمران خان کی نمائندگی پر پابندی ہے۔ آپ کو پہلے ہی پارٹی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے ہٹا دیا گیا تھا، اس کی دوبارہ تصدیق کی جاتی ہے۔ پارٹی نے آپ کے طرز عمل کی نگرانی کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ اگر آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہیں تو مستقبل میں اور مزید اقدامات کی سفارش کریں گے۔ کمیٹی مندرجہ ذیل ارکان پر مشتمل ہے: فردوس شمیم نقوی، رؤوف حسن، داؤد خان کاکڑ، بریگیڈیئر مصدق ملک۔ اب اس میں رؤوف حسن صاحب موجود ہیں، اور رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کھل کے آلریڈی ان کے خلاف کافی بیانات دے چکے ہیں۔ جو الفاظ انہوں نے ان کے بارے میں کہے میں انہیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بڑا ہی نیگیٹو ان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بیان بازی کی ہوئی ہے۔ البتہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی ویڈیو کلپ چل رہی ہے جس میں ان سے سوال کیا گیا، جی کل سے خبریں چل رہی ہیں کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ عمران خان نے حکم دیا کہ ان کی رکنیت ختم کی جائے، تو بیرسٹر گوہر نے جواب دیا، ایسا کوئی حکم نہ میرے پاس آیا ہے، نہ ہی ایسا کوئی حکم موجود ہے، یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، ہم پارٹیوں سے نہیں نکالا کرتے۔ تو لیکن پارٹی سے نہیں نکالا کرتے، لیکن سامنے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کے دستخط سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ میں حیران ہوں کہ چیئرمین کو کچھ نہیں پتا، سیکرٹری جنرل کو سب کچھ پتا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے پارٹی کس طرح چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب پارٹی اگر اس طرح چل رہی ہو نا، تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ شاید میں فیصل واڈا کی بات پہ واقعی یقین کر لوں کہ آپریشن بریک پی ٹی آئی جو ہے شاید واقعی سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ جب پارٹی کے اندر یہ حالات ہوں کہ چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کی آپس میں کسی قسم کی کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے اس کا جو ہے جواب دیا، انہوں نے کہا رکنیت کے حوالے سے مرشد عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایک گھر میں 4 بھائی بھی ہوں تو ان میں بھی کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور ہم تو ایک اتنی بڑی پارٹی ہیں، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے اور ہم سب ایک ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میں ایک آزاد منش آدمی ہوں اور خان کے ساتھ ہم ایک اہم کاز کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ خان کی پارٹی کو اور خان کی لیڈرشپ کو میرے بیانات سے تکلیف ہوئی ہے، تو میں دوبارہ لیڈرشپ کا ذکر نہیں کروں گا تاکہ خان کو ٹھیس نہ پہنچے اور ان کی دل آزاری نہ ہو۔ مرشد خان نے اب جتنی قربانیاں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دی ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری کسی بھی بات سے مرشد عمران خان کی دل آزاری ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو، لیکن لگتا ہے کہ ہو گئی ہے، کافی زیادہ دل آزاری جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ بات صرف یہاں نہیں ختم ہوتی، بلکہ جنید اکبر، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، یہ بھی آج کل ناراض ہیں پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ سے۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے بیسیکلی باجوڑ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو جو شکست ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے ذکر کیا۔ وہاں پہ اے این پی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ جیتے ہیں، تو انہوں نے نثار باز،
انہوں نے کہا میں نثار باز کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. نثار باز کی کامیابی میں نثار باز اور ایمل ولی کی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کا اہم کردار ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی ناکامی صوبائی حکومت کی اپنی بیانیے سے دوری کا نتیجہ ہے. دوبارہ سنیں غور سے کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی ناکامی صوبائی حکومت کی اپنی بیانیے سے دوری کا نتیجہ ہے. صوبائی حکومت کس کی؟ باجوڑ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ الیکشن ہوا تھا؟ کے پی میں، خیبر پختونخوا میں. صوبائی حکومت کس کی ہے؟ علی امین گنڈا پور کی. تو یہ جنید اکبر کس کو بات کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کو. یہ علی امین گنڈا پور. اب آپ دوبارہ وہی بات دیکھ رہے ہیں، پہلے شریعت المروت اور اب یہاں پہ جنید اکبر. تو وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی آپریشن بریک پی ٹی آئی، یہ اس قسم کے جب فریکچرز پارٹی کے اندر یہاں پہ موجود ہیں تو پھر اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اٹھا سکتا ہے. تو اور ذہن میں رکھیے گا کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں ابھی صرف ایک دن پہلے جمعرات والے دن غالباً، ہاں جمعرات والے دن عمران خان صاحب سے ملے ہیں ابھی. اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس پہ ان کے ذرائع کے حوالے سے خبر چلی ہے. جیو نے جو ہے وہ یہ خبر چلائی ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، جبکہ ان 41 ارکان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کرنے کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ بیسکلی ان کا موقف جو ہے ذرائع کر کے جو ہے وہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے. پی ٹی آئی کا نام بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے. کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا. انٹرا پارٹی الیکشن پر پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی، تاہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ ہونے پر بلے کا نشان واپس لیا گیا. الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ آج کے فیصلے میں 39 ارکان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا ہے. ان 39 ارکان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی ظاہر کی تھی. کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن آر او کے پاس جمع کروانا ضروری ہے. ان امیدواروں نے آر او کو پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا تھا. ریٹرننگ افسروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کرتے. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق جن 41 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، انہوں نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا. ان 41 ارکان نے نہ پارٹی وابستگی ظاہر کی، نہ ہی پارٹی ٹکٹ جمع کروایا. ریٹرننگ افسروں نے ان 41 ارکان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی. الیکشن جیتنے کے بعد 3 دن کے اندر ان ایم این ایز نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. ان 41 ارکان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کرنے کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل اپیل میں گئی. سنی اتحاد کونسل کی یہ اپیل مسترد کر دی گئی. پی ٹی آئی نہ ہو تو الیکشن کمیشن میں فریق تھی، نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے فریق تھی. پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی فریق نہیں تھی. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا سمجھ سے بالا تر ہے. ذرائع، یہ الیکشن کمیشن کا ڈائریکٹ بیان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جناب ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ بیان آیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ ذرا کھیل کے میدان سے بھی خبریں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں کہ کل جو ہے وہ ورلڈ کرکٹ چیمپئن شپ آف لیجنڈس کے پہلے سیمی فائنل میں، جہاں پہ پاکستان کے جو ریٹائرڈ کھلاڑی، زیادہ تر جو ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں، ان کا سیمی فائنل تھا، اور وہاں پہ پاکستان نے جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کو 20 رن سے شکست دے دی. اور اس میں نارتھ ایمپٹن میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں فتح کے ساتھ ہی پاکستان جو ہے وہ اب اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور وہ پہلی ٹیم جو ہے وہ بن گئی ہے فائنل میں پہنچنے والی. ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم تھی اس نے 199 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 178 رنز بنائے. اور دوسری جانب انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا سیمی فائنل جو ہے وہ جاری تھا. جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 254 رنز بنائے تھے، اور آسٹریلیا کی ٹیم کی جو ہے وہ بیٹنگ جاری تھی. لگ یہی رہا ہے کہ 254 رنز شاید وہ چیز نہ کر پائیں، اور پھر انڈیا اور پاکستان کا فائنل جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سلیکشن کمیٹی کو پی سی بی کی ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر دیا ہے، اور پی سی بی کی نئی سلیکشن کمیٹی میں 4 ممبران کو شامل کیا گیا ہے. نئی سلیکشن کمیٹی میں ریڈ اور وائٹ بال کے کپتان، کوچ اسد شفیق اور محمد یوسف جو ہیں سابق کپتان، وہ شامل ہیں. کپتان کوچ محمد یوسف اور اسد شفیق کو کمیٹی میں مکمل اختیارات دیے گئے ہیں، اور اس کمیٹی میں 5 نان ووٹنگ ممبرز بھی شامل ہیں. ان میں اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود، بلال افضل سلیکشن کمیٹی میں چیئرمین کے مشیر کے طور پہ شامل ہیں، اور دیگر نان ووٹنگ ممبران میں مینیجر انالیٹکس اینڈ ٹیم اسٹریٹجسٹ حسن چیمہ، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان، اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا بھی جو ہیں وہ اس ٹیم میں شامل ہے. وومنس کی سلیکشن کمیٹی میں اسد شفیق، بطول فاطمہ کپتان اور کوچ جو ہیں وہ ان کمیٹیوں کے اندر شامل ہیں. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.